ایک دفعہ ہمارے نبی کی زیارت کرنے شیطان آیا، اور بڑا شیطان خبیث. تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھے. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وبها. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے. تو میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بات کے بزرگوں کی طرح اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھو تو انہیں ویلا بیٹھا رہا. پھر یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. سنو اللہ کی قسم میرے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے. اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق. میرے دوست باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا. کڑا سوکھا کام ہے، ایک لوٹا پانی چاہیے. اور مزے کی بتاؤں، جب باوضو رہو گے تو نماز بھی نہیں چھوٹے گی. صرف وضو کے پیچھے کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسری بات، ایک دفعہ ہمارے نبی کی زیارت کرنے شیطان آیا، اور بڑا شیطان خبیث. تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھے. پھر اس نے گنوائے کہ یہ میرے دشمن ہیں. تو اس میں کہنے لگا ایک وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے جو باوضو رہتا ہو، جو باوضو رہتا ہو، جو باوضو سوتا ہے. ساری رات عبادت لکھی جاتی، ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے، اور ساری رات وہ فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اجر اس ایمان والے کا لکھا جاتا ہے. تو آپ باوضو رہو، سچائی پہ رہو، دیانتداری پہ رہو. آپ کا رزق اللہ بڑھائے گا، آپ کے پیپر اللہ صحیح طریقے سے بنا دے گا. اللہ کے واسطے مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، فراڈیا نہیں ہوتا. وہ اپنی ہر چیز بیچ دیتا ہے، ایمان نہیں بیچتا، غیرت کو نہیں بیچتا. یہ ٹھیک رہے ہیں یہ چند ٹکڑوں کے لیے پیچھے میں اللہ رسول کے بارگاہ میں رسوا ہو کے جاؤں، ایسا نہ کرو. بلکہ اپنی زندگی میں سچائی لاؤ، دیانتداری لاؤ، صدق و امانت لاؤ، حسن سلوک لاؤ. اللہ تعالیٰ رزق دے یا تنگی دے، خرچ کرو. خرچ کرنے سے اللہ رزق بڑھاتا ہے. اللہ بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں ہے. سخی اللہ کو پسند ہے، اور بخیل سے اللہ کو نفرت. تو میرے عزیزو، یہ ایک صرف حدیث پہ آپ عمل کر لیں. فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہیں، فرض میں تو کوئی چھٹی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد میں صرف ایک حدیث بیان کر کے جا رہا ہوں. یہ ایک حدیث کے اندر سارا دین ہے. جیسے ایک بیج میں پورا درخت ہوتا ہے، ایک بیج میں پورا باغ ہوتا ہے، اس ایک حدیث میں میں نے سارا دین آپ کو بیان کر دیا ہے کہ سارے دین کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت. اور سارے کفر کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ. مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے نہ فراڈ کرتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے. میرے نبی کی سب سے پہلی جو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، جو کافروں نے کہا، صادق امین، صادق امین، صادق امین. نہ گورنمنٹ سے فراڈ کرو، نہ پیپر نمبر 2 بناؤ، نہ یہاں کی لڑکیوں کو استعمال کرو اپنے پیپر کے لیے. اللہ کے واسطے سچائی کا دامن نہ چھوڑو. یہاں کی عزت بھی پاؤ گے اور آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے. یہاں اگر ہم نے اس طرح جھوٹے موٹے فراڈ سے کچھ بنا بھی لیا تو کب تلک ہے؟ کیا موت پیچھے نہیں کھڑی؟ کیا اسرائیل پیچھے نہیں آ رہا؟ کیا قبر کی مٹی نہیں ہے؟ یا قبر کا کھڈا نہیں ہے؟ یا تو ان چیزوں کا انکار کریں. جب نہیں کر سکتے تو راستہ بدلیں. تبلیغ ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ نیت تو کر لو کہ 4 مہینے جب فرصت ہوگی انشاءاللہ لگائیں گے. نیت کرتے ہو نا؟ دوسری بات، ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو تبلیغ. اب تجربہ کر لو. میں کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہا ہوں، میں ایمان سیکھنے کی ایک سادہ سی محنت کا راستہ بتا رہا ہوں. آپ 3 دن ہر مہینے کی نیت کر لیں اور نکلنا شروع کریں. آپ دیکھو گے کہ کس طرح ایمان میں بہار آتی ہے. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تیسری بات،
یہاں امت بن کے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، وہابی سنی شیعہ سنی۔ جاؤ ہندوستان پاکستان میں دیکھو کیسی آگ لگی ہوئی ہے، اور جاہل خطیبوں نے کس طرح امت کو برباد کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جنازے تک نہیں پڑھتے، ایسی خباثت شائی ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم وہیں ملکوں سے آئے ہو، وہاں کے جراثیم ساتھ لے کر آئے ہو، لیکن ابھی جو 3-4 دن میں مجھے پتہ چلا ہے، شکر ہے تو صحیح، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہندوستان پاکستان میں ہے۔ اس کو یہیں دبا دو، اگلی نسل کو ہوا نہ لگنے دو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، سنی کو بنیان بناؤ اور امت کو کرتا بناؤ، شیعہ کو اپنی بنیان بناؤ اور امت کو کرتا بناؤ، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، وہابی وہابی رہے، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، اور محبت سے رہو۔ یہ اچھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو، ایک دوسرے پر کفر 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 کے فتوے لگاتے پھرو۔ جتنے کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں تو جنت کہیں جاؤنا ہے، کوئی دسو تو صحیح، کیونکہ کسی نہ کسی مولانا کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ اگر ان مولاناؤں کے فتوے کو اللہ بھی مان گیا تو وہ جنت ویلی پئی ہے، اسے تک نہیں جاونا، پھر تو جنت دوزخی پرنی۔ کیسے نادان لوگ ہیں، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے، کسی کو گستاخ رسول کہنا اتنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والے لوگ ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے یہ مضمون کہتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، اختلاف کرو، یہاں ہاتھ باندھو یہاں باندھو یا چھوڑ دو، نماز اللہ کی ہے، قبول ہوگی۔ اللہ کے واسطے سینے کھلے رکھو، محبتوں کو تقسیم کرو، امت کو ٹکڑوں میں مت تقسیم کرو، میرے نبی کی محنت کو ایسے برباد نہ کرو، ایسے خطیبوں کے پیچھے مت چلو جو چند ٹکوں کے پیچھے تمہیں لڑا کے اور تمہارے اندر نفرت کی آگ جلا کے خود پیسہ کھڑا کر کے گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود کتنے ترجمے لکھے پڑے ہیں، خود قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی۔ اب تو نیٹ کھولو، تمہیں کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، گوگل پہ چلے جاؤ، پوری نبی کی زندگی نکال کے پڑھو، قرآن پڑھو، تمہارے موبائل میں پورا قرآن موجود ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اللہ کا کلام پڑھو کہ اللہ کیا کہتا ہے، تمہیں پتہ تو چلے کہ تمہارے سامنے بولنے والا کیا بول رہا ہے اور کہاں سے بول رہا ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو تم کیسے کسی کو پہچانو گے؟ ہند و پاک میں فرقہ واریت کی آگ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے ان جراثیموں کو یہاں پھیلنے مت دو، یا امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، سب کے لیے سینے کشادہ رکھو۔ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو آ بھائی میرے گلے لگ، تم اس کی تحقیق میں مت پڑھو کہ اس کے عقیدہ کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے، یہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے یا یہاں باندھتا ہے، یا آمین اونچی کہتا ہے یا نیچے کہتا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ جہالت کے کام ہیں، یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ میرے نبی سے اللہ نے پیار کیا، اس کے ہر طریقے کو باقی رکھ دیا۔ یہ سب میرے نبی کی ادائیں ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے ہر ادا کو باقی رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ رسول کا واسطہ ہے، اختلاف ہوگا، رہو، مجھ سے بھی کرو، میں آپ سے کروں گا، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نفرت کریں ایک دوسرے سے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں اور کفر تک پہنچا دیں؟ اللہ کے واسطے اس امت میں اختلاف باقی رہے گا۔ یہ دعائی قبول نہیں ہوئی تھی، اختلاف کے باوجود ہمیں محبت سے رہنا ہے، امت بن کے رہنا ہے۔ تو نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ امت بن کے رہو گے۔ اگر یہیں کے باشندے بن چکے ہو تو اپنی نسلوں کو اس نفرت سے نکالو نکالو نکالو، اللہ کے واسطے نکالو، انہیں ایز اے مسلم انٹروڈیوس کرواؤ کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری پہچان ایمان ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں۔ وہ ہے تو اپنے اندر رکھو، اپنے دل میں رکھو، اوپر چولا، اوپر کرتا، اوپر کا اوور کوٹ امت محمد کا بناؤ، نیچے میں جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک، اس پر چلو، لیکن دوسرے کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ایک دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازہ تک میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں اور وہاں یہ جراثیم نہیں ہے، وہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے واسطے یہاں اس آگ کو جلنے نہ دینا، اس کو بجھا دینا۔ یہاں کے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے فتویٰ بازی میں نرمی اختیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو حرام حرام حرام
اللہ کے واسطے مفت کے مفتی نہ بنو، تحقیقی ریسرچر بنو، اور مفتی کا کام ہوتا ہے آسانی دینا، محبت سے چیز کو پیش کرنا، نہ کہ سختی کے کلمات کے ساتھ اوروں کو بھگا دینا۔ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین انما بعثت رحمتا۔ کتنے الفاظ ہیں جو میں قرآن سے پیش کروں، اللہ کے نبی کے حدیث سے پیش کروں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یرید اللہ ان یخفف عنکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ پڑھ دو سے میرے رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو علماء کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، شدت پسندی سے نکلو، شدت پسندی دین کا مزاج نہیں۔ صرف فقہ مت پڑھتے رہو، سیرت النبی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت میں گم ہو جاؤ۔ جیسے فقہ 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 فقہ، تمہیں شعر سناتا ہوں، سمجھ میں تو نہیں آئیں گے، پنجابی سمجھیں گے لیکن میرے منہ پہ آ گئے ہیں۔ تو ہمارے سرائکی کے بادشاہ ہیں غلام فرید، خواجہ غلام فرید، یہ صرف علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وکایا ایو دل قرآن کتاب ہے۔ یہ فقہا سے کہتے ہیں کہ صرف فقہ کے پیچھے مت لگے رہو، قدوری کے پیچھے لگے ہو اور ہدایہ کے پیچھے لگے ہو اور شرع وقایہ کے پیچھے لگے ہو، کچھ وقت نکال کے قرآن کے ساتھ بھی بیٹھو کہ تیرے رب کا قرآن کیسے بولتا ہے، تیرے رب کا لہجہ قرآن میں کیسا ہے، تیرا رب مجرموں سے کیسے بات کر رہا ہے۔ یا عبادی، اللہ اکبر، کوئی مجرم سے بھی ایسے بولتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون؟ تہجد گزار نہیں، تقوی والے نہیں، علم والے، تبلیغ والے، تصوف والے، حج والے، عمر والے نہیں، یا عبادی، اے اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جی میں شہد نکل رہا ہو، شہد۔ یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی بھر میری کوئی اطاعت نہیں کی، تم بھی میرے ہی ہو۔ ہائے 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 ہائے، صرف یا عبادی پڑھو نا تو لگتا ہے اللہ بات کرنے لگا اپنے اولیاؤں سے جو بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن ذرا آگے صرف ایک لفظ آگے پڑھ دو، کہتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے کبھی زندگی میں بھول کر مجھے راضی کرنے کا ایک کام بھی نہیں کیا، تم بھی میرے ہی ہو۔ اللہ، آ جاؤ توبہ کرو، ہم سب معاف کر دیں گے۔ تو نیت کرتے ہو نا؟